اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللہ العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم پنجواں سپارہ سورۃ النساء اس کی آیت نمبر 58 حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ سرکار نے مکہ فتح کیتا، فتح مکہ ہوئی بڑی شان و شوکت دے نال، جاہو جلال دے نال لجپال آقا مکے پاک وچ داخل ہوئے، اور سب تو پہلا کام کہ آپ نے عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ جس دے کول خانہ کعبہ شریف دیاں چابیاں سن، آپ نے اس دے کولو چابیاں لے لیا۔ جو سارے اکٹھے ہو گئے تو سارے کے سامنے آپ نے پھر اعلان فرمایا کہ این عثمان، عثمان کتنے ہیں؟ عثمان پھر دوڑتے ہوئے آئے کہ آپ نے خانہ کعبہ شریف دیا چابیاں پھر عثمان دے حوالے کر دیا۔ انہوں حوالے کی دیا جب قرآن پاک کا فیصلہ آیا کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات یامرکم تو ہمیں آرڈر دیں دیئے وہ ذات، حکم کر دیئے وہ ذات ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کہ امانت جس دی ہے اس نے سپرد کر دیتی جاوے، جڑا اہل انہیں سپرد کر دیتی جاوے۔ لہذا خانہ کعبہ شریف دیاں چابیاں عثمان بن طلحہ دی سپرد کر دیتی گئی۔ امانت دا اس دے اہل تک لوٹانا، اگر نہیں لوٹائی جاتی یہ حکم قیامت تک آ گیا، ہر مومن مسلمان واسطے آ گیا کہ امانت خیانت نہیں کرنی۔ امانت کنوں کہتے ہیں کہ کسی دے کول کوئی شے رکھ دیتی جاوے، انہوں استعمال نہ کرے بلکہ جملہ تو جن دی شے ہے اس کو واپس کر دے گا۔ ایک کر دے۔ دوسرے نمبر تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منصب جڑا حقدار نہیں دوسرے دے حوالے کر دینا، یہ بھی امانت خیانت ہے۔
امامت، حکومت نہ اہل دے حوالے کرنا. جڑا اس مسلے دا اہل نہیں انہوں لیا کے مسلے دے کھڑا کر دینا. اے امانت وچ خیانت. میرے آقا نے فرمایا اگر تسی نہ اہل دے سپرد مسلح کر دے جے نہ اہل دے سپرد حکومت کر دے جے پھر قیامت کا انتظار کرو. اندے وچ جنہاں پیچھے نماز پڑھنی ہے یا کمیٹی والے جڑے ممبران ہوندے نہیں انہاں دی یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے وہ اتنا سوچ وچار کرن کہ اسی اپنی مسجد کے اندر او امام منتخب کریے جڑا مصلی رسول اس امانت نو استعمال کرنا جاندا ہوئے، جڑا اس مصلی دا اہل ہوئے، اس مصلی دے قابل ہوئے. اگر نہ اہل نو لیا کے کھڑا جا کیتا ہن خائن کون ہوں گے؟ خیانت کرن والے کون ہوں گے؟ جنہاں نے اس کا انتخاب کیتا ہے. حکومت والی سائڈ تے آ جاؤ. اس حدیث پاک کے اندر حکومت، حاکم اور امام نہ چننا دو چیزاں یہ تو خائن بنا دیں گیا اگر تسی نااہل چنو گے تا. ووٹ لینا واسطے آ جاتے ہیں لوگ اور ووٹ بھی ایک تہاڈے کول امانت ہے. اس امانت کا استعمال تسا کس طرح کرنا ہے؟ برادری دے کہتے ہیں، خاندان دے کہتے ہیں، اگے بھاوے وہ شرابی کبابی ہوئے، جوئے بات ہوئے، او بھائی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اتنے آ کے تو اپنا سوچ وچار استعمال کرنا ہے کہ میں جس نو ووٹ دے رہا ہوں وہ اس ووٹ دا اہل ہے کہ نہیں. اہل کون ہوئے گا؟ جڑا شریعت دا پابند ہوئے گا. اہل کون ہوئے گا؟ جڑا امانت وچ خیانت نہ کرتا ہوئے گا. اہل کون ہوئے گا؟ جڑا ڈاکہ نہ مارتا ہوئے گا. اہل کون ہوئے گا؟ جڑا عدل انصاف دے تقاضے پورے کرتا ہوئے گا. او اہل نہیں کہ جس نے کول نوکریاں دا کوٹا آوے تے اپنے آنو نواز دے وے تے دوسرے آنو پیچھے کر دے وے. او اس ووٹ دا اہل نہیں ہو سکتا. گرانٹ آتی ہے، گرانٹ چاہ کے وہ اپنے حلقے دا کام کروا لیندہ ہے، اپنے علاقے دا. باقی دور دے علاقے جڑے نے وہ ایویں رہ جان نہیں. اگر کوئی گرانٹ ملی ہے تے انصاف کرن والا ہے، ہر علاقے نو برابر دے تقسیم کرتا ہے کام جتنے بھی ہو جان تے پھر او ووٹ دا اہل ہوئے گا. اگر آلے ڈیٹ دے ہاتھ پھیرن والا ہے جو ووٹ دا اہل نہیں. اس حدیث کی یہ شرح ہے، اس حدیث مبارکہ دی شرح. مطا کوئی یہ سمجھے لوے کہ مولوی تنقید کر رہے ہیں، تنقید نہیں شرح بیان کر رہے ہیں کہ تسا سوچ وچار کر کے اپنا ووٹ دا صحیح حق استعمال کرنا ہے، ورنہ تو انو خائنہ دی انصاف وچ کھڑا کیتا جائے گا. امانت وچ خیانت کرنے والے لکھے جاؤ گے. سنو جڑا امانت وچ خیانت کرتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے لا دینا لمن لا عہد لہو. جیڑا وعدہ پورا نہیں کرتا ان دا کوئی دین نہیں، ان دا کوئی دین نہیں.
جڑا امانت وچ خیانت کرتا ہے اس بندے دا کوئی دین نہیں. چاہے وہ امانت وچ خیانت کرتا ہے مسلے تے کھلا کے کسی نال نو، یا وہ امانت وچ خیانت کرتا ہے اپنے ووٹ نو غلط جگہ تے دے کے. غلط جگہ تے دیتا ہے پھر بھی کھائے نہیں. یہ غلط جگہ تے ووٹ دیتا ہے لا دین لہو، ان کا کوئی دین نہیں. اتنے آگے فاروق اعظم کی ایک حدیث مبارکہ میں بیان کر رہا. پھر اس حدیث کا اگلا حصہ میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ وضو نہیں کرتا ہوتا کوئی دین نہیں. تین چیزاں وعدہ کرے تو پورا نہ کرے کوئی دین نہیں. امانت خیانت کرے کوئی دین نہیں. وضو ٹوٹ گیا ہے تو وضو نہ کرے کوئی دین نہیں. حضرت عبداللہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی میرے آقا نے اعلان فرمایا 6 چیزاں دی گارنٹی تسی دے دیو، جنت دی گارنٹی میں دے دیا. 6 چیزاں دی گارنٹی تسی دیو، جنت دی بشارت میں دیا. اللہ اکبر. 6 چیزاں. پہلی چیز جدو وعدہ کرے دے پورا کر. ایک چیز ہوگی وعدے دے بارے قیامت والے دن سوال کیتا جائے گا، پوچھا جائے گا. دوسری چیز جدو تیرے کول کوئی امانت ہوئے تو اندر خیانت نہیں کرنی. تیسری چیز جدو بولنا ہے سچ بولنا ہے. جھوٹ ہر گناہ دی بنیاد، ہر گناہ دی جڑ. ایک جھوٹ نو چھپاون واسطے 100 جھوٹ نال اور بولنا پہ جاتا ہے. اور جھوٹ بولن والا شیطان دا بھائی ہوتا ہے. لہذا ان 6 چیزیں جو سچ نو ہی شامل کیتا گیا. وعدہ کر پورا کر، امانت وچ خیانت نہ کر، جے بولے تے سچ بولے. 3 چوتھی چیز اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر. 5ویں چیز جدو بازار جاویں سامنے عورت آ گئی نگاہ نیچی کر، نگاہ میں تھلے کر لے. پہلی نظر معاف ہے جنی اچانک بہ جاتی کسی بھی عورت پہ. اگر دوسری باری جان بوجھ کے ویکھے گا تے اکھاں دا زنا لکھیا جائے گا. جان بوجھ کے عورت وال ویکھنا دوبارہ اچانک نہ. او بھائی اللہ والے دی اچانک بھی پہ جاوے تے ویکھن والے ویکھدے پے. بابا میر علی شاہ کولہ شریف والے نا تو دریائے راوی دے اتوں اپنے مریداں دے نال جا رہے سن. تھلے ایک مجذوب بیٹھا ہویا سی. اچانک دریا دے پل تے ایک عورت آ گئی سامنے. جدو عورت آئی نا نظر پہ گئی تھلے مجذوب تے مجذوب نے کی آکھیا او میر علی شاہ ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی. مریدہ پوچھا بابا جی یہ کی حال ہے؟ بابے میر علی شاہ نے فرمایا یا او جان دے یا میں جاننا وہاں. نہیں بابا جی سانو دسو یہ کی حال ہے؟ آپ نے فرمایا تار جڑی ہوئی سی، اچانک عورت آ گئی، نظر اس عورت نے پئی، تار ٹوٹ گئی. مجذوب ویدا پیا سی او مہر علی ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی. 5 اور 6ویں جدو کوئی تیرے کول فیصلہ آ جاوے تے انصاف تے عدل دے نال کرے.
اندے چ ڈنڈی نہ ماری ورنہ خائن لکھیا جائے گا. 6 چیزاں دی ضمانت تو دے، جنت دی بشارت مدینے والا دے. ایک جگہ تے فرمایا 2 چیزاں دی ضمانت تسی دیو، جنت دی بشارت میں دے دیا گا. یہ 6 چیزاں. 2 چیزاں کیڑیاں؟ 2 جبڑیاں دے درمیان، 2 رانا دے درمیان، اے پٹا دے درمیان. یعنی اپنی زبان دی، اپنے نفس دی، یہ 2 چیزاں دی ضمانت تو دے، جنت دی بشارت میرے آقا نے فرمایا میں دیا گا. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار عدالت، آپ فرماتے نے پر نمازاں تے مان نہ کر بمی، نمازاں تے مان نہ کر بمی، روزیاں تے مان نہ کر بمی کہ میں روزے رکھے نہیں. جے امانت وچ خیانت کیتی تیرا کوئی دین نہیں، تیریا نمازاں کسے کھاتے دیا نہیں، تیرا روزہ کسے کھاتے دیا. جدو دین ہی نہیں رہا تو نمازاں پڑھن کا فائدہ. اپنے منصب کا استعمال اگر حق تے کرتا ہے تو دی کمائی حق حلال نہیں ہوئے گی. اگر استعمال ناجائز کرتا ہے تو پھر وہ خائن ہوئے گا. اپنے منصب اپنے عہدے استعمال ناجائز کر دے. کوئی بھی نوکری لگیا ہوا ہے یا پھر حکومت کسی نے نوکری دے دی ہے تو اہل نہیں، خائن، حکومت خائن ہو گئی. ہن وہ جڑا نوکری تے لگیا ہوا ہے وہ رشوت لینا ہے، وہ خائن ہو گیا، جنہ دین ہی کوئی نہیں. ہن وہ رشوت کے پیسے نال حج کرے تو دین تو ہے کو نہیں، تو حج قبول ہوئے گا؟ جنہ دین ہی کو نہیں ہوتی حج کی تو قبول ہونی. جنہیں سود دا پیسہ کھاتا ہے حرام دا، تے حرام دے پیسے جو آکے میں 10,000 مسجد میں دیتا پہ وہ لگے گا؟ یا 1 لاکھ روپیہ ہو گیا، 2 لاکھ ہو گیا، میں عمرہ کر کے آواں، کیا حرام دی کمائی دے نال عمرہ جائز ہوئے گا؟ وہ خائن ہوئے گا، کیونکہ انہیں اپنے عہدے دا غلط استعمال کیتا ہے، ناجائز استعمال کیتا ہے. بہنیں ہی ساری پولیس، سارے عادل یعنی کہ میجسٹریٹ، جج صاحبان، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں ججاں دیا 3 قسم ہیں. ایک جنت جائے گا، 2 قسم والے جہنم میں جا کے. ایک قسم جنت جائے گی، جنت او جائے گا فیصلہ کرن والا جس نے پیسے نو نہیں ویکھیا، جس نے 2 گھراں دی گل سن کے قرآن و سنت دے مطابق عدل و انصاف دے تقاضے پورے کیتے. جنت او جائے گا جس نے پیسے ویکھ کے ڈنڈی مار لی، یا جس نے شخصیت ویکھ کے ڈنڈی مار لی. یار ان جا کے فیصلہ کر دئیے بڑا بندہ ہے، آئے دفع کرو انہوں. میرے آقا نے فرمایا وہ جج جہنمی ہوئے گا. اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جدو تسی فیصلہ کرو بین الناس، لوگاں دے درمیان، ان تحکموا بالعدل، فیصلہ کیدا کرو عدل دا، فیصلہ کیدا کرو انصاف دا، انصاف دے تقاضے پورے کرو. جے پنڈ دے وچ تو پچیتی ہے، تیرے کو لوگ آ جاندے نے فیصلہ کراون واسطے، ہن اے نہ ویکھی بھی ہے برادری ہے تے غیر برادری ہے، برادری ال ڈنڈی مار جاوے. جیڑا ڈنڈی مارے گا اگے اعتاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ کا درس قرآن وکھرا ہوئے گا. اور ڈنڈی مارن والے تینوں اللہ کہہ رہے بے ایمان ہے. جیڑا بھی ڈنڈی مارے گا فیصلے غریب دے حق وچ فیصلہ نہیں کرتا. ایک مسلمان
ایک یہودی تے لے کے آ کے فیصلہ میرے آقا دی بارگاہ وچ. میرے آقا نے دوواں گھراں دی گل سنی تے فیصلہ کیندے حق وچ فرمایا؟ یہودی دے حق وچ. مسلمان جڑا سی وہ سی منافق، وہ سی منافق، اردو کلمہ پڑھدا سی، ٹھڈو اسلام دے خلاف سی. کہنے لگیا مینوں یہ فیصلہ قبول ہی نہیں. چل آپ چل کے حضرت فاروق اعظم کول چل کے فیصلہ کروانے ہاں. میں کہا ٹھیک ہے. یہودی نے کیا جی فاروق اعظم دے نبی نے میرے حق وچ فیصلہ کیتا ہے تے چل تو فاروق اعظم کول چلدا رہو. جدو فاروق اعظم کول گئے جی اسی ایک فیصلہ کروانا ہے. یہودی نے کہا کہ ایک چھوٹی جی گل پہلے سن لو پھر فیصلہ جی میں مرضی کر دے گی. میں کہا سنا، میں کہا تیرے نبی نے پہلے میرے حق وچ فیصلہ کیتا ہی اینو پوچھ رہا ہے. ہاں بھی نبی نے کیتا ہے فیصلہ؟ ہاں جی بالکل. تے مینوں وہ فیصلہ قبول نہیں ہویا تے میں کہ عمر پاک کو چل کے فیصلہ کروا لینے ہاں. آپ نے فرمایا کھڑا ہو، ٹھہر جاؤ. اندر گئے، تلوار پکڑی، تلوار پکڑ کے اس منافق دا سر قلم کر دیتا. جیڑا میرے نبی دے فیصلے نو نہیں مندا اون دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے. سر قلم کر دیتا. اے نہیں انصاف دے تقاضے. اگر بجلا بادشاہ آوے، یمن دا بادشاہ طواف کعبہ کرے اپنی فوج دے نال، اس دا جوبہ پیچھے، چادر پیچھے زمین تے گھسیٹتی چلی جاوے، ایک غریب دا اس دی چادر دے اتے پیر آ گیا، او بادشاہ، او غریب چادر تے پیر آ گیا بادشاہ دی چادر تے، غریب دا. بادشاہ نے پیچھے مڑ کے تے اس طرح ایک مکہ ماریا اون دے نک تے، اون دے نک دی ہڈی ٹوٹ گئی. اور روندا ہویا حضرت فاروق اعظم دی عدالت وچ آ گیا رضی اللہ تعالی. فاروق اعظم دی عدالت وچ تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بجلا بادشاہ کو بلایا، پیغام بھیجیا. بجلا اسے شان و شوکت کے نال بادشاہ کو بادشاہ بلا رہے ہیں، ویلکم کرے گا، استقبال کرے گا. لیکن نہیں، کوئی استقبال نہیں. آج بجلا جدو فوج کے ہمراہ پروٹوکول، وی آئی پی پروٹوکول اس کا اپنا ذاتی، سارا پروٹوکول روک دیتا گیا. پیچھے بجلیا ہی کلے جانے. حیران ہو گیا بھی بادشاہ کوئی استقبال واسطے نہیں آیا. جی ویکھیا تے عدالت دی کرسی تے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیٹھے. آپ نے حکم دیتا کہ اس کو کٹہرے وچ کھڑا کر دیو. ایک پاسے غریب، ایک پاسے بادشاہ کھڑا ہے. ہاں بھئی اعتراف کر اندے نک دی ہڈی توڑی ہے کہ نہیں؟ بادشاہ نے کر نہیں سی. آپ نے پڑھیا الانفو بالانف والعینو بالعین. اکھ دے بدلے اکھ تے نک دے بدلے نک. عمر دی عدالت حکم دیتی ہے کہ غریب اس بادشاہ دے نک دی ہڈی توڑے گا. اور بادشاہ غریب دے پیریں معاف کر خدا دا واسطے ہی تے یاد رکھو غریب بندہ چھتی مان جاتا ہے. امیر بندہ اندے چاکڑ ہوتی ہے، اندے چ مغروری ہوتی ہے. غریب گھیسیاں کرتا رہے تے وہ اوکھا بنتا ہے. تے غریب خواجہ غلام فرید نے بھی آکھیا سی اونج تے غریب آ پر دل امیر ہے. اسی غریب ہیں، اسی ساڈا شمار امیراں وچ نہیں ہے. تے غریب چھتی نرم دل ہوتا ہے، بن جاتا ہے چھتی. ایک بادشاہ وزیر اعظم آوے کہ وہ آ کے پیروں چ ڈگ پوے یا گھر ہی آ جاوے یا کہ یار جاتی کر معاف کر تو آگے یار وزیر اعظم چل کے میرے بوئے تے آ گیا تو مینوں مننی پے گی. ہوئے گا نا؟ وہ غریب من گیا بیچارہ. جی میں انہوں معاف کیتا
سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تو تو معاف کرنا سی تے اوتھے کر دے وے ہن فیصلہ عمر دی عدالت وچ آ گیا ہے او معاف کرنا یا جو اوتھے کر دے وے کہ جا تینوں معاف کیتا تو بادشاہ ہے اے فیصلے دے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ اگر تسی لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو ان تحکموا بالعدل یہ فیصلہ کرنا جے انصاف دے تقاضے پورے کر کے ان اللہ نعم یعظکم بہ اللہ تانوں بڑیاں سونیاں نصیحتاں کردا ہے او بڑیاں چنگیاں نصیحتاں کردا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ دی ذات کانا سمیعا بصیرا اللہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے اللہ سنن والا بھی ہے تے ویکھن والا بھی ہے آیت نمبر 58 انشاءاللہ تعالی اگلی آیت زندگی رہی ہے کل تک اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى له یا رب کریم رحمت فرما کرم فرما بخش فرما درس قرآن قبول و منظور فرما غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق و نور عرش